سابقین میں شمار ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سیرت ہے بڑی کمال کی۔ 98 ہجری میں حضرت سید محمد نفس زکیہ کے ہاں اسلام کا ایک ترکشہ ستارے نے مدینہ منورہ کے اندر آنکھ کھولی۔ یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، آپ حسنی بھی ہیں اور آپ حسینی بھی ہیں۔ یہ بات آپ کے شجر مبارک سے بالکل ثابت ہے۔ اگر آپ کے شجر مبارک پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی قدیم ہستیوں میں سے ہیں۔ آپ حضرت سید ابو عبداللہ اشتر، ابو محمد عبداللہ آپ کی کنیت، آپ کا لقب اشتر آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ بہترین بعد میں لکھا کہ گھوڑے سوار تھے اور بعد میں لکھا کہ آپ اونٹ سوار۔ بن سید محمد نفس زکیہ، بن سید عبداللہ محاذ، بن سید حسن مثنی، بن سید حضرت امام حسن مصطفیٰ بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے بڑے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ، آپ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسین امام عالی مقام۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو آپ کا بیٹا پیدا ہوا حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ، یہ آپ کی اولاد میں سے۔ اگر شجرہ نسب سے دیکھا جائے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سید غوث اعظم کے دادا لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو علم حدیث پر بڑا عبور تھا۔ بعض محققین نے آپ کو محدثین لکھا اور بعض محدثین نے آپ کو فقی لکھا کہ آپ فقہ کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ یہ تو آج کا دور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے گلے کے اندر کچھ 4-5 پٹے جب تک نظر نہ آئے، ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں جب تک نظر نہ آئے تو وہ ہم اس کو صوفی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پہلے کے جو اولیاء کرام تھے ان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ وقت کے بہت بڑے مجدد تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھٹا کے اندر حضرت سیدنا مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام شخصیت ہے؟ ان کو محقق اسلام کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے عربی کے اندر، فارسی کے اندر ایسے قلم اٹھائے کہ اب تک علماء ان کی تحقیقوں کے اندر لگے ہیں۔ کوئی اردو ترجمہ کرنے میں لگا ہے، کوئی فارسی کو عربی میں کرنے میں لگا ہے، کوئی فارسی کو عربی سے اردو میں کرنے میں لگا ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ پہلے کے جو اکابر تھے، جو اولیاء کرام تھے، انہوں نے جو دین اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، خالی انگوٹھا پہن کر نہیں، خالی گلے کے اندر تسبیحاں لٹکا کر نہیں، بلکہ انہوں نے دین اسلام کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو سچا راستہ دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنو امیہ کی حکومت جب زوال پذیر ہو گئی، 138 ہجری میں آپ کے والد صاحب نے مدینہ منورہ سے علوی خلافت کی تحریک شروع کی۔ آپ کے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اس زمن میں بصرہ روانہ کیا۔ اس زمانے کے اندر سادات پر انتہائی ظلم کا رویہ رکھا گیا، جیسا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یزید تخت نشین ہوا،
سید کی پہچان یہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ سید کی کیا پہچان؟ جو اصلی سید ہوگا ظلم کو دیکھ کر کبھی گھر میں بیٹھا نہیں رہے گا، باہر نکلے گا. حضرت امام علی مقام نے جب ظلم کو دیکھا تو ظلم کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس 72 ہیں، یزید کے پاس تو فوجوں کی فوجیں ہیں، ہمیں تو کچل دیا جائے گا. کہا نہیں، یہی وقت ہے کھڑا ہونے کا. اگر آج نہیں تو پھر کوئی اسلام کے خلاف جب بھی کوئی بغاوت کرے گا تو پھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب اسلام سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ خود بہت بڑے محبی کے اسلام تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے بھائی حضرت ابراہیم جب بصرہ کو روانہ ہوئے اور پھر آپ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے والد صاحب نے سندھ کی طرف روانہ کیا. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ اسلام کی خاطر سعودیہ سے مدینہ منورہ سے روانہ ہونا اور سندھ کی ساحل پٹی پر آ جانا. جو ایک دفعہ حج عمرہ کرے مدینہ چھوڑنے کو دل نہ کرے، جو مدینے میں پیدا ہو وہ مدینہ کیسے. لیکن اسلام کی خاطر تاریخ بدلاتی ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی، آپ کے چاچا، تمام نے مدینہ کو خیر بات کہا. یہاں تک کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام علی مقام اور دیگر اہل بیت اطہار نے مدینہ شریف کو لبیک کہتے ہوئے وہاں سے رخصتی لیتے ہوئے آپ وہاں سے روانہ ہوئے. بصرہ آئے، کوئی کوفے آئے، کوئی کربلا میں آئے، کس لیے آئے، کوئی نجف آئے، کس لیے آئے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ساتھ آپ کے مرید بھی تھے، گھوڑے سوار تھے، آپ اونٹ سوار تھے، آپ کے ساتھ اونٹ بھی، کیونکہ اس وقت جو دور تھا وہ بنو امیہ کا ختم ہو رہا تھا اور بنو عباسیہ کا دور شروع ہو رہا تھا. تو جب ان کا دور ختم ہوا، آپ جو ہے اندرون سندھ کے اندر تشریف لے کر آئے. تو اس وقت جو خلیفہ تھے منصور، انہوں نے باقاعدہ احکامات جاری کیے ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کو بھی گرفتار کیا، کیونکہ جو سندھ کے گورنر تھے وہ تھے حضرت سیدنا حفص بن عمر گورنر تھے. یہ اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کرتے تھے. اور تاریخ یہی بتلاتی ہے کہ وہ کربلا کا گورنر ہو، وہ سندھ کا گورنر ہو، اولیاء سے بڑی محبت. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اگرچہ بڑے عہدے مل جائیں لیکن اوقات اور محبت کو نہیں بھولتے. اور پہچان حقیقی جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر علالی خون دوڑتا ہے، ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ پہچان کو کبھی نہیں بھولتے. جب حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اندرون سندھ تشریف لے کر آئے، اس وقت آپ کی گرفتاری کے لیے بڑے چھاپے پڑ رہے، کیونکہ آپ کے بھائی کو بصرہ کے اندر شہید کر دیا گیا، آپ کے والد کو مدینہ میں شہید کر دیا گیا، آپ کے چاچا جان کو بھی وہی بصرہ کے اندر شہید کر دیا گیا. لیکن آپ واپس پلٹے نہیں. آپ نے کہا نہیں، دین کا کام کرنا ہے. آپ 12 سال تک اندرون سندھ کے اندر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی. واحد آپ شخصیت ہیں اہل بیت اطہار میں سے جن کا شمار ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بغداد جائیں گے حضور غوث پاک کا مزار دیکھیں گے، ضروری نہیں ہے عراق جائیں گے تو وہاں اہل بیت اطہار کے مزارات کو دیکھیں گے. کسی نے دیکھنا ہے اہل بیت اطہار کے کسی شخص کو دیکھنا ہے تو عبداللہ شاہ غازی کو. یہ کوئی عام شخصیت نہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ وہاں سے یہاں آگے، نہیں، آپ نے یہاں آنے کی بھی ایک
آپ کے چاچا سچے تھے، آپ کے بھائی سچے تھے، لیکن آپ نے اسلام کی خاطر قربانی دی، گھر کو خیر بات کہا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب ظلم زیادہ ہو جائے، ظلم جب زیادہ ہو جائے تو پھر گھر سے ہجرت کرنا لازمی ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اندرون سندھ میں پہنچے، 12 سال آپ نے لوگوں کو تبلیغ اسلام، کتنے لوگ ایسے تھے جو اسلام سے ناواقف تھے، آپ کی تبلیغ کے اندر آپ کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ لوگ طرفہ دیر اسلام قبول کرتے تھے۔ جو گورنر تھے حضرت حفص بن عمر، یہ آپ کو انہوں نے ایک جو سندھ کے راجہ مہاراجہ تھے ان کے حوالے کیے۔ ان کو حوالے کرنے کے بعد کہا کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی۔ انہوں نے آپ کو ایک ساحل سمندر کی پٹی پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ جب وہاں سے ابو منصور کے کچھ قافلے گزرے تو انہوں نے کہا کہ جس کے لیے ابو منصور نے اعلان کر رکھا ہے عبداللہ شاہ غازی وہ سندھ میں موجود ہیں۔ پھر آپ نے بھی تلوار اٹھائی، انہوں نے بھی تلوار اٹھائی، حتیٰ کہ اسلام حق اور غلط، حق اور جاہلوں کے خلاف جو آغاز تھا جنگ کا وہ ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اس سے پتہ لگا کہ جو پہلے کے اکابر تھے، پہلے کے اولیاء تھے، انہوں نے خالی مزاروں میں بیٹھ کر خالی تبلیغ اسلام نہیں کی بلکہ تلواریں بھی اٹھانی پڑی تو تلواریں بھی۔ آپ وقت کے بہت بڑے محقق اسلام کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا۔ جو دلوں کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا اس اندھیرے کو دور کر کے بتایا کہ اسلام اتنا روشن یہ پیغام دیتا ہے جہاں اندھیرا ہو اسے روشن کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ساحل سمندر پر آپ کو یہاں شہید کیا گیا تو جو آپ کے مریدین تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہیں قریب میں دفنایا جائے۔ جب ایک پہاڑی پر آپ کو دفنایا گیا، آپ کے مریدین نے کہا کہ اب جن سے اتنی محبت اتنی لگا ہو تو ان کو چھوڑ کر کیسے جایا جائے۔ انہوں نے وہیں رہنا شروع کیا۔ دیکھیں ایک پہاڑی ہو، ساتھ سارا سمندر ہو، میٹھا پانی ملنے کو نہ مل رہا ہو تو پھر ولی کی یہ کرامت ہے کہ جب لوگ ولی کو پکارے اور وہ ولی یہ مدد کرے کہ جب وہ رات کو سوئیں پانی پانی کرتے ہوئے سوئیں تو ولی خواب کے اندر بشارت دے، جاؤ میرے مریدو تمہیں بشارت دی جاتی ہے، رب تعالیٰ نے اسی پہاڑی کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ تو یہ ہے کرامت حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ کو یاد نہیں ہے آپ کا سلسلہ نسب، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا سلسلہ نسب یہ بتاتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن مصنع، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ختم ہو۔ تو آپ جب جائیں تو بڑی عقیدت سے جایا کریں، بازاروں پر جائیں لیکن خیال کیا کریں۔ آج لوگ اہل سنت کو بڑا بدنام کر رہے ہیں کہ اہل سنت والے بازاروں میں سجدہ کرتے ہیں۔ اہل سنت والوں کے ذرا پیروں کو تو دیکھیں کہ گلے کے اندر تسمیاں لگتی ہے، نمازوں کا کوئی نہیں پتہ۔ ان کو پتہ نہیں ہے چاہیے کو کہ پیر ہوتا کون۔ اگر کسی نے پیر دیکھنا ہے تو جائے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھے، ان کو ذرا پتہ لگ جائے گا کہ پیر اس کو نہیں کہتے جو گلوں کے اندر تسبیحاں پہنے، پیر اس کو کہتے ہیں کہ جو بیٹھ کر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے تربیت حاصل کرے، اسے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت امام باقر کون ہے؟ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کتنا ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے شعور ہی جب پایا جب ان کی بارگاہ کے اندر آ کر علم حاصل کیا۔ اور ذرا بتاؤ امام باقر کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا امام باقر کہتے ہی اس کو ہیں جو زمین کو کھود کر علم نکالے، جن
جن کا مقام یہ ہو، جن سے تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہو، تو پھر ان کا کیا مقام؟ تو کوشش کیا کرے جب جائیں تو سچے دل سے جائیں۔ یقین جانے واللہ بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو سچے دل سے گئے ہیں، مرادیں لے کر گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں سے کیا ملتا ہے؟ ہم نے کہا بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر بندہ نیت سچی لے کر جائے، مرادیں سچی لے کر جائے، اگر ہم جاتے ہیں تو مانگتے ان سے نہیں ہے، بلکہ وسیلہ ان کا پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ ولی تیرا ہے، یہ نیک بندہ تیرا ہے، اس کے صدقے ہماری مرادوں کو پوری فرما۔ رب تعالیٰ پورا فرما دے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما